اس کا نظم کیا ہے، اس کی ترتیب کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس ترتیب سے جو بات کی ہے اس سے ہمارے لیے کیا احکام یا کیا حکمتیں نکلتی ہیں۔ چلیں اب تھوڑی سی بات کر لوں الف لام میم کے بارے میں۔ انشاءاللہ اور باتیں جو مزید بقرہ کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں وہ انشاءاللہ جب یہ درس چلے گا تو پھر آپ کے سامنے آتی چلی جائیں گی جب ان کا موقع آئے گا تو، ٹھیک ہے۔ الف لام میم انہیں کہا جاتا ہے حروف مقطعات۔ حروف مقطعات، حروف مقطعات ایسے حروف ہیں جن کو اکٹھے نہیں پڑھا جاتا، علم نہیں پڑھا جاتا۔ کہیں کسی صفحے پہ الف اور لام اور میم اکٹھا لکھا ہو تو کیا پڑھے گا انسان؟ علم، لیکن قرآن میں پڑھے گا تو کیا پڑھے گا؟ الف لام میم۔ یہی حروف ہیں جو الم تری کیف فعل ربک بھی اصحاب الفیل میں آتے ہیں، مصحف میں تو وہی الفاظ ہیں لیکن وہاں الف لام میم نہیں پڑھتے، کیا پڑھتے ہیں؟ علم، ٹھیک ہے نا، کیونکہ انہیں الگ کیا جاتا ہے۔ الگ کرنے کو عربی میں کہتے ہیں قطع، قطع۔ انہیں حروف مقطعات، اس میں بھی قطع کا لفظ آ گیا نا، ایسے حروف جو الگ کیے گئے ہوں، اسی لیے الگ الگ پڑھا جاتا ہے الف لام میم۔ اچھا، اس کے بارے میں اگر آپ کو تشریح سمجھنی ہے تو اس کی ایک اور ضمنی بحث بھی میں مختصر سی کر دوں آپ سے۔ قرآن جب نازل ہوا ہے تو پہلی آیات کیا تھیں، آپ کو کچھ پتہ ہے، کسی کو علم ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، ٹھیک ہے نا، سب کو معلوم ہے۔ اگر آپ قرآن کا بھی مصحف کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ صورت آپ کو کہاں پہ ملے گی؟ شروع میں ملے گی یا آخر میں ملے گی؟ آخر میں جا کے ملے گی نا۔ تقریباً قرآن پورا ختم ہو گیا تو وہاں اقرأ بسم ربک الذی خلق پڑھنے کو ملتا ہے آپ کو۔ الف لام میم کے بارے میں سب کو بتایا، بقرہ کے بارے میں سب کو معلوم ہے، مدنی صورت ہے۔ مدنی صورت ہے۔ مدنی صورت کا مقصد کیا ہے کہ بعثت کے 12 سال تو گزر چکے، ہجرت بھی ہو چکی، اب قرآن نازل ہو رہا ہے مدینے میں، اور مدینے کی پہلی صورتوں میں سے ہے، ٹھیک ہے نا۔ 12 سال کے بعد جو صورت آئی وہ کہاں ہے قرآن میں؟ بالکل شروع میں۔ تو سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ یہ قرآن اس ترتیب میں کیوں نہیں ہے جس ترتیب میں نازل ہوا تھا؟ اس ترتیب میں، اگر اس ترتیب میں ہوتا تو پہلے ہمیں کیا ملتا؟ جیسے ہی آپ قرآن کھولتے آپ کو پہلے ملتا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اس بات کو یہ تو لمبی بحث ہے لیکن اس کا میں خلاصہ آپ کے سامنے یہ رکھ دوں کہ قرآن جس ترتیب میں نازل ہوا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور قرآن جس ترتیب میں مرتب ہوا، جس ترتیب میں ہمارے سامنے ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، کوئی شک کی بات نہیں اس میں۔ کچھ علماء ہیں ہمارے تاریخ میں ان کا اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ صورتیں اس ترتیب میں اس لیے ہیں کہ صحابہ کا ان پر اجتماع ہے یا اجماع ہے، کہہ لیں وہ سب صحابہ نے مل جل کر فیصلہ کیا کہ یہ ترتیب صورتوں کی ہونی چاہیے، اسی لیے قرآن اس ترتیب میں ہے۔ وہ رائے موجود ہے ہماری تاریخ میں اور میں اس رائے کا احترام بھی کرتا ہوں، لیکن اس رائے سے میرا سراسر اتفاق نہیں ہے۔ میری رائے واللہ تعالی عالم، میں اس رائے پر بہت مطمئن ہوں کہ قرآن کی تمام ترتیب فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین سے لے کر من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، وہاں تک ہر آیت ہر صورت اسی ترتیب میں ہے جس ترتیب میں اللہ تعالیٰ کی حکمت میں لوح محفوظ میں یہی کتاب ہے، اسی ترتیب میں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نازل ایک ترتیب میں کی اور اس کو جمع ایک اور ترتیب میں کیا، یہ خدا کی حکمت میں سے ہے۔ اس کے کئی فائدے ہیں۔ ایک فائدہ اپنے سامنے یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن جب نازل ہو رہا تھا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قرآن کو ہم نے الگ الگ کر کے تھوڑا کر کے صحیح موقع پر آپ پر نازل کیا ہے، اور تھوڑا کر کے نازل کیا۔ یعنی قرآن جب نازل ہو رہا تھا تو کس لیے نازل ہو رہا تھا؟ کوئی ایک موقع، کوئی مسئلہ سامنے کھڑا ہوا، کسی نے آ کے کوئی سوال پوچھا، کسی نے آ کے کوئی جھگڑا شروع کر دیا، کسی نے کسی سے جا کے بات کرنی ہے، اس کے لیے کچھ نصیحت چاہیے، کوئی ہجرت کا موقع آیا، کوئی قتال کا موقع آیا، کوئی حلال حرام کے جاننے کا موقع آیا، تو اس موقع پر جو آیت نازل ہوتی ہے وہ ہے اصل موقع پر چیز کا نازل ہونا۔ لیکن قرآن کو جب مرتب کیا گیا ہمارے لیے، اب قرآن جب مسئلہ کھڑا ہوتا ہے تو اس وقت آیت نازل نہیں ہوتی۔ جیسے سیرت کے دوران کبھی مسئلہ کھڑا ہوتا تھا، کوئی صحابی آ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال پوچھ لیتے تھے اور اس کے جواب میں آیت آ جاتی تھی۔ خباب بن رت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے سوال پوچھتے ہیں کہ یہ ہماری اتنی پٹائی کیوں ہو رہی ہے، ہمیں کیوں کیا کہتے ہیں، کول کو کیا کہتے ہیں، کولے پہ ہمیں کیوں جلایا جا رہا ہے؟ ان کی پیٹھ جلا دی گئی تھی۔ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی تکلیف میں انہوں نے یہ جذباتی ہو کے انہوں نے سوال پوچھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پھر سورہ عنکبوت کی آیات اس موقع پر نازل ہوئی، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ان کو یہ بس کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لے اور ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا؟ کیا سمجھتے ہیں ان کا کوئی امتحان نہیں ہوگا؟ اس وقت جواباً یہ آیت نازل ہوئی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے مسائل زندگی کے روزانہ جو کھڑے ہوتے ہیں
اس کے جواب میں تو آیت نہیں آئے گی، اب آیت تو ساری آ چکی، آیت تو ساری کی ساری آ چکی. تو اس قرآن کی ترتیب کے فائدے بہت ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ اب یہ امت قائم ہو چکی ہے، اب ہم مسلمان ایک امت بن چکے ہیں، اور اس ترتیب کا تعلق امت سے ہے. یعنی امتی ہی بیٹھ کے سوال پوچھتا ہے، اپنے رب سے ہدایت مانگتا ہے، اور ہدایت مانگنے کے بعد ہی فوراً اللہ تعالیٰ نے جو سب سے وسیع ہدایت قرآن کی ہے وہ کہاں ہے؟ سورہ بقرہ میں ہے، اس کو شروع میں ڈال دیا. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا تعلق امت کی ہدایت سے ہے اب اس ترتیب کا. اب اس کے بعد دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ فاتحہ میں ہم کیا دعا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. ہم سیدھے راستے پر رہنے کی، سیدھے راستے پر چلنے کی، سیدھے راستے پہ قائم ہونے کی، اللہ تعالیٰ کو ہمیں اپنے سیدھے راستے پہ ڈالنے کی ہم دعا مانگتے ہیں. اب وہ سیدھا راستہ ہمارے علم ہونے سے تو رہا، اب جب ہم اس کی طلب کرتے ہیں تو اس کے جواب میں شروع میں ہی بقرہ میں یہ نہیں کہہ دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت ہے. اب اس کا ہدایت کہنا کس بات کا جواب ہے؟ اسی دعا کا جواب ہے نا کہ ہدایت دیجیے. ابھی آپ نے ہدایت مانگی تھی، آپ کو فوراً جواب دے دیا کہ یہ کتاب ہدایت ہے. لیکن آج جو میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ صرف الف لام میم کے بارے میں ہے. یہ الف لام میم ہدایت کیسے ہے؟ آپ کسی سے ہدایت مانگتے ہیں، اگر آپ آ کر مجھ سے کوئی سوال پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے یہ بات سمجھا دیجیے، اور میں آپ سے ایسے الفاظ استعمال کروں جن کا نہ سر نہ پیر آپ کو سمجھ آئے، یہ کیسی ہدایت ہوئی بھائی؟ میں آپ سے کہہ دوں الف لام میم، یہ کیا بکواس کر رہا ہے آدمی یار؟ میں نے آپ سے پوچھا حلال ہے یا حرام ہے، میں آپ سے کہوں الف لام میم، آپ کو تو سمجھ نہیں آئے گی میں کیا کہہ رہا ہوں. میں کہوں جیم ہا قاف. نہیں، آپ مجھے ایسی بات بتائیں جو مجھے سمجھ آئے. ہدایت کا مقصد ہے، ہدایت تو اس وقت ہوگی جب آپ کو بات سمجھ میں آئے گی، پھر آپ اس کو عمل میں لائیں گے، اس کا فائدہ اٹھائیں گے. تو یہ الف لام میم شروع میں کیوں؟ اس الف لام میم کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا پہلا فائدہ سمجھ لیجئے، مدنی قرآن ہے نا، یہ مدنی دور میں نازل ہوئی. مدنی دور میں ہمارا کن سے سامنا تھا؟ مکی دور میں تو مسلمانوں کا سامنا تھا قریش سے، مشرکوں سے. مکی دور میں کس سے سامنا تھا؟ اہل کتاب سے، نصارہ سے سامنا تھا، اور کس سے؟ یہود سے سامنا تھا. اب یہودیوں کے ہاں ایک بڑا تکبر تھا، بڑے غرور میں تھے، اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو النبی الامی گالی سمجھ کے مانتے تھے. امی ایسا جس کو اتنا علم نہ ہو پڑھنے کا، جیسا کہ جو اپنی ماں سے نکلا ہو نا، نیا پیدا ہوا بچہ، جتنا اسے پڑھنا نہیں آتا اتنا امی کو پڑھنا. تو ام کے معنی کیا ہے؟ ماں. امی ایسا ہی ان پڑھ جو ماں سے نکلا ہوا جیسا ان پڑھ، اسے امی کہتے ہیں. تو وہ گالی کے طور پہ کہتے تھے، اور یہی لفظ اللہ تعالیٰ نے نبی کے اوصاف میں اور نبی کے اعزاز کو بنا دیا. قرآن میں اسی کا لفظ استعمال کر لیا، اسی لفظ کے معنی بدل دیا اللہ تعالیٰ نے. وہ اور بات ہے. لیکن سمجھیے اگر کسی نے واقعی، ہم بھی مانتے ہیں وما كنت تقرأ من كتاب تتلو من كتاب من قبل وما تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون. اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا آپ تو اس سے پہلے کچھ نہیں پڑھتے تھے. یہ میرا کلام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. آپ اس سے پہلے کچھ نہیں پڑھتے تھے، اور آپ نے کبھی ہاتھ سے کچھ نہیں لکھا. اب مجھے یہ سمجھائیے، الف کا لفظ، صرف الف کا لفظ، لام میم کو چھوڑیے ایک سیکنڈ، الف کا لفظ کون سیکھتا ہے؟ جو پڑھنا سیکھ رہا ہو یا لکھنا سیکھ رہا ہو اسے سکھایا جاتا ہے کیا؟ الف، پھر با، پھر تا، پھر آگے جا کے لام، پھر آگے جا کے میم. جسے پڑھنا لکھنا نہ آتا ہو، آپ کہیں پاکستان میں، انڈیا میں کسی گاؤں میں جائیں، کسی ان پڑھ سے جا کے کہیں الف، اسے کچھ سمجھ آئے گی کیا بات ہو رہی ہے؟ اس کے مطلب کی بات نہیں ہے. کوئی بچہ جو نورانی قاعدہ پڑھ رہا ہوگا اسے الف پتہ ہوگا. کوئی جو لکھنا سیکھ رہا ہوگا، استاد کہے گا الف لکھو، وہ الف لکھے گا. ٹھیک ہے نا؟ الف یا لام یا میم کے معنی صرف اسی کے ہاں اس کا کچھ فائدہ ہے جو طالب علم ہو. سمجھ میں آتی ہے بات؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا بات واضح ہو گئی؟ نہ پڑھتے ہیں نہ لکھتے ہیں. تو یہ الف انہیں کس نے سکھا دیا؟ یہ لام اس انسان کے منہ سے کیسے نکل رہا ہے؟ یہ میم اس نے کہاں سے سیکھا؟ یہودی جو اپنی تعلیم پہ بڑا مغرور تھا، انہی سے خطاب ہے شروع میں، بنی اسرائیل سے خطاب صراحتاً ہوگا. جب شروع میں الف لام میم کہہ دیا تو وہ بھی ذرا ایک دم سے شوق میں آ گئی، یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ اس انسان کو کس نے الف اور لام اور میم سکھا دیا؟ ان کو ایک طرف ایک فوراً ان کو خیال آ جاتا ہے الف لام میم سنتے ہی اس کی تعلیم کہیں باہر سے ہو رہی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام بھی لگایا تھا کہ ان کی تعلیم باہر سے ہوتی ہے، کوئی اور ان کو لکھاتا ہے. اور اس بات میں آدھا سچ بھی ہے، باہر سے ہی تعلیم ہو رہی ہے، باہر سے ہی ہو رہی ہے، جبریل علیہ السلام سکھاتے ہیں. تو الف لام میم کا ایک فائدہ تو یہ سمجھ میں آیا آپ کو. دوسری بات سمجھنے کی اہم ہمارے لیے، خاص وہ تو یہود کے لیے بات تھی، ہمارے لیے سمجھنے کی بات کیا ہے؟ دیکھیے قرآن کو اگر قرآن سے میں نے اور آپ نے فائدہ اٹھانا ہے نا، ہدایت لینی ہے قرآن سے، تو اس کے کچھ مطالبات ہیں.
اور اس کے کچھ مطالبات کا تعلق ہمارے دل سے اور ہماری سوچ سے ہے۔ انسان جب کوئی کتاب پڑھتا ہے تو اس کے دماغ میں ہوتا ہے میں یہ کتاب پڑھوں گا اور سمجھوں گا اور پھر میرے علم میں اضافہ ہوگا، میں اس کا فائدہ اٹھاؤں گا۔ قرآن اللہ تعالیٰ پہلی بات جو آپ کو سکھا رہا ہے، آپ نے ہدایت مانگی تھی، علم نہیں مانگا تھا، آپ نے علم نہیں مانگا، آپ نے کیا مانگا ہے؟ کیا مانگی ہے؟ ہدایت، ہدا، اہدنا نہ علمنا۔ پہلا مطلوب ہماری طرف سے، پہلی دعا، پہلی طلب کیا ہے؟ ہدایت۔ ہدایت اور علم میں فرق ہے۔ اگر یہ کتاب علم کی ہوتی تو شروع سے آخر وہ چیز ہوتی جو آپ نے سیکھنی ہے، سمجھنی ہے اور پھر کسی اور کو سمجھانی ہے، ہر چیز وہی ہوتی۔ لیکن ہدایت کا تعلق علم سے ایک اعلیٰ شے سے ہے، علم سے اعلیٰ ہے ہدایت۔ اور ہدایت دل کو اور سوچ کو ٹھیک طرح اس کو ایک ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے، ہماری سوچ کو ٹھیک کرنا اللہ تعالیٰ نے۔ اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی بھی چیز بتائے اس کتاب کے بارے میں، ہمیں ایسے الفاظ دے دیے جس کا قیامت کے دن تک کسی کو بھی علم نہیں ہوگا کہ اس کے معنی ہیں کیا۔ اور اس میں سب سے بڑا درس جو میرے لیے اور آپ کے لیے نکلتا ہے کہ تم انسان ہو، تمہاری قدر اتنی سی ہے، تم اس کتاب پر بڑا عالم اپنے آپ کو سمجھ کر مت آنا۔ تم ساری زندگی بھی پڑھتے رہو، تمہیں پہلے الفاظ کے معنی نہیں ملیں گے، الف لام میم تمہیں نہیں پتہ چلے گا۔ میں یہ نہیں کہتا، یہ غلط ہے کہنا، اگر کوئی مسلمان کہتا ہے تو اسے توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے کہ الف لام میم کے کوئی معنی نہیں ہے، غلط ہے یہ بات۔ اللہ تعالیٰ نے کلام نازل کیا ہے، والکتاب الحکیم کہا ہے اسے، قسم کھائیے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے الف لام میم بھی حکمت سے بھرا ہوا ہے، حکمت سے راسخ ہے یہ کلام۔ اب اس حکمت کا علم مجھے نہیں ہے، اور اس کا علم مجھے نہ ہونا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ یعنی اب میرے دماغ میں ایک بات اچھی طرح بیٹھ گئی، اس قرآن میں کچھ باتیں ایسی ہوں گی جو مجھے سمجھ نہیں آئیں گی، اور مجھے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا پڑے گا کہ ان باتوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ کبھی کبھار ایسی باتیں ہوں گی، ایسی کہانی ہوگی جو آپ کو پہلی دفعہ پڑھیں گے تو آپ کو جھٹکا سا لگے گا، یہ کیا بات ہوگی؟ ٹھیک ہے، ہوتا ہے انسان کو کبھی کبھی شوق لگتا ہے، یہ کیسی بات کر دی؟ اور خاص کر ہمارا تو اتنا اعتماد ترجموں پر ہے، اور ترجمے پہ 90% تو بات رہ جاتی ہے، جو 10% بات آتی ہے اس میں پھر کنٹروورسی شروع ہو جاتی ہے۔ انسان پڑھ کے کہتا ہے یہ کیسی بات آ گئی قرآن میں، اس کو میں کیسے اپنے غیر مسلم دوست کو میں یہ کیسے سمجھاؤں گا؟ اس نے اگر یہ مجھ سے پوچھا تو میری تو شامت آ گئی۔ مسلمان کو پہلی بات جو قبول کرنی پڑے گی نا اپنے دل میں، اپنی سوچ میں، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ کے پاس علم ہے، اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے، تم نہیں جانتے۔ میں آخری بات آپ سے آج کہہ دوں الف لام میم کے بارے میں، ایک آیت کا حوالہ دے دوں، اس کے بعد اس حلقے کو اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ 20 منٹ کا حلقہ ہوا کرے گا، ویسے عشاء کی نماز دیر سے ہو رہی ہے تو میں اتنی دیر نہیں لگانا چاہتا، مجھے بھی صبح کلاس میں پہنچنا ہے 8 بجے۔ تو خیر ایک آخری بات میں آپ سے کر دوں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں هو الذی اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، وہی ہے جس نے تمہیں اپنی ماؤں کے پیٹوں میں سے نکالا۔ اب غلط ترجمہ یہ کیا جاتا ہے جبکہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، ترجمہ کیا جاتا ہے اس نے تمہیں اپنی ماؤں کے پیٹوں میں سے نکالا جبکہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ لا تعلمون شیئا حال ہو سکتا ہے، اگر حال ہو تو ترجمہ یہ صحیح ہے جبکہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، لیکن عربی میں کہتے ہیں التوسع فی المعنی، یعنی ایک ہی آیت کے مختلف مفاہیم ہوتے ہیں، اس کو انقطاع بھی کیا جاتا ہے یہاں سے، اور کیا معنی نکلیں گے اب سمجھیے۔ اسی نے تمہیں اپنی ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، تم اب تک کچھ نہیں جانتے۔ تمہارا کیا خیال ہے، تم اس وقت کچھ نہیں جانتے تھے اور تم اب تک کچھ نہیں جانتے؟ سبحان اللہ، لا تعلمون شیئا، تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں۔ یہ نہیں کہا ما علمتم شیئا، تمہیں کچھ پتہ نہیں تھا، لا تعلمون شیئا فعل مضارع، تمہیں ابھی تک کچھ نہیں پتا، تمہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اور یہی ایک ایٹیٹیوڈ ہے، ایک نقطۂ نظر ہے، اس نقطۂ نظر سے آپ اس کو دل کے اندر اتار کے جب قرآن کا مطالعہ کریں گے نا تو پھر ہدایت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جب اب تو ہم ایسے دور میں رہ رہے ہیں، مسلمان قرآن پڑھ کے تنقید کرتا ہے، مسلمان پڑھتا ہے قرآن اور کہتا ہے یہ کیا کہہ دیا یہاں پہ، یہ کچھ بات سمجھ نہیں آ رہی، اٹس ویری illogical۔ اپنے آپ کو بہت پڑھا لکھا سمجھ کر ہم قرآن کا مطالعہ کر کے بڑی علمی تحقیق، اور وہ تو چھوڑیے عربی زبان تو چھوڑیے، وہ تو آپ کے بس کی بات نہیں، پڑھنے کو ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس، لیکن تنقید کا بہت ٹائم ہے آپ کے پاس، کرٹیسزم کا بہت ٹائم ہے۔ کتنے میں عید پارٹیز میں جا کے بیٹھا ہوں، ہمارے سامنے کچھ حضرات بیٹھے ہیں، یہ چیز جو آیات ہیں یہ خمر کی، یہ کچھ سمجھ نہیں آئی، یہ تو اس کا تو وائن سے تعلق ہے، بیئر سے تو تعلق ہے ہی نہیں اس کا۔ مزے کی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ ہاں جی کیا آیت ہے خمر کی؟ وہ ہے نا قرآن میں، کہاں ہے بھائی قرآن میں؟ وہ ہے
آپ کو پتہ ہو یار تمہیں تو یہ بھی نہیں پتہ ہے کہاں بات کرنے کو. قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ, اچھا تم بتاؤ تم اپنے رب کو, تم اللہ کو اپنا دین سکھاؤ گے. اب اللہ تعالیٰ نے خود سوال پوچھا, اچھا تم سکھانے نکلے ہو دین. اب یہ نوبت مسلمان کی آ گئی ہے. ایسی بات ہمیں کسی زمانے میں توقع ہوتی ہوگی کہ ایسی بات کافر کے منہ سے نکلے گی. ہمیں ایسے مزیدار زمانے میں رہ رہے ہیں, ایسی بات مسلمان کی زبان سے نکلتی ہے. اسی لیے اس قرآن کا مطالعہ, اس قرآن کو ایک صحیح نقطہ نظر سے سمجھنا, اس کی بہت اہمیت ہے, اس کی بہت ضرورت ہے. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حلقات کے ذریعے ہمیں ہدایت دے, اور اللہ تعالیٰ میرے منہ سے بھی صحیح کلام نکالے, میری غلطیوں کو مجھ سے معاف کرے, آپ بھی معاف کریں, اور میری اردو کو آپ کو میری اردو سننے کا صبر ملے. اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے میری اردو سننے کا انشاءاللہ تعالیٰ. اور پھر ہر ہفتے منڈے کی رات کو اگر میرا کہیں سفر وغیرہ ہو تو میں آپ کو پہلے سے بتا دوں گا, ورنہ مسلسل اس سلسلے کو چلاتے ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.